بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت وہ ہو جو آپ کو نظر آ رہی ہے، صورتحال کچھ منفرد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں، آپ نے گرے کلر کی شرٹ اس وقت پہنی ہوئی ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے اختلاف کریں تو آج اس وی لاگ کے کمنٹس میں پہلے میں اپنی ایک پکچر شیئر کروں گا جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آیا کہ اس وقت میں نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میثاق جمہوریت کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ دن بدن کیوں آگے جا رہی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہیں وہ اس کے نسبتاً پیچھے ہیں۔ اگر برا نہ منائیں، وہ ان کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹہریان کے بارے میں جو جمائمہ خان نے بیان دیا ہے اس کو کیا واقعی ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو پہلے نقطے پہ اگر ہم آئیں کہ میثاق جمہوریت کے علاوہ اس وقت ملک میں کوئی حل موجود نہیں ہے، جس کی طرف سیاستدان ہمیں جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو طنز و طعنے، گالم گلوچ، کردار کشی، اور ساتھ ساتھ یہ رویہ دونوں طرف ہمیں بہت زیادہ برابر نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کوئی بھی ٹرینڈ بنانا ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ ٹرینڈ بنا دیتی ہے۔ اور یہ جو ٹرینڈ ایک دوسرے کے مخالف بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو الفاظ اور جو ایک دوسرے کو القابات استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہ صرف بہت زیادہ نازیبا بلکہ ایک دوسرے کے سامنے آپ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ اس وقت میثاق جمہوریت کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آٹو موبائل سیکٹر کی بات کی جائے تو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں سے نہ صرف ان کو نکالا جا رہا ہے بلکہ انڈسٹری وہ بند ہونے جا رہی ہے، اور بہت ساری انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت کی جانب سے غلط پالیسیز، انڈسٹریل امپورٹ پر پابندی۔ جس وقت یہ انڈسٹریل امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ الٹا اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ملک کی جو انڈسٹری ہوگی وہ کسی طور پر بھی سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اور انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اس وقت بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ان تمام حالات سے ملک کو باہر نکالنا ہوگا تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کر لینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کو اس نہج پر کس نے پہنچایا۔ اگر کس کی بات کی جائے تو ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور وہ اسٹیبلشمنٹ جیسا کہ آج کل جنرل باجوہ عمران خان صاحب کے نشانے پر ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں نہ صرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ ان کے اوپر رجیم چینج کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو یہی وہ جنرل باجوہ تھے جن کی ایکسٹینشن پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والے میاں محمد نواز شریف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کو نہ صرف فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور دیگر نے بھی گاہے بگاہے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا ہمیں ایک بات کا اب اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے، کوئی اتنا یہ مشکل معاملہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں کا احتساب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی وہ ملک تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو چاہے ان کی 2/3 حکومت تھی، ان کی پاپولیٹی بہت زیادہ تھی، لیکن نہ صرف انہیں اتارا گیا بلکہ اس ملک سے باہر جانے پر بھی
مجبور کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کریں تو وہ ایک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی لیڈر تھی۔ ان کو اس دور میں جوانی میں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور سخت ترین حالات کا انہیں سامنا تھا، کس وقت جب کہ وہ سیاسی میدان میں بھی نہیں آئی تھی۔ آج یہ لوگ جو جیل کی صعوبتوں کا، مشکلات کا رونا رو رہے ہیں، تو بے نظیر بھٹو کو تو اس حالات میں قید کیا گیا تھا جہاں پر گندگی کی وجہ سے وہ پیچیدہ قسم کے کینسر میں مبتلا ہوئیں اور انہیں ایک میجر اپنی سرجری کروانی پڑی۔ لہٰذا اب بہت ہو گیا، اب یہ سوچ لینا ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مسائل کی اصل جو وجہ ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ کہ موجودہ سیاستدان، لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو جو لائف لائن دینے والے ہیں، جو ان کو سپلائی مہیا کرنے والے ہیں، وہ یہی سیاستدان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے باہر نکالنا ہے تو تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، جیسا کہ بے نظیر بھٹو، جن کی سیاسی بصیرت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ پوربند میں میثاق جمہوریت سائن کیا تھا۔ اگر وہی میثاق جمہوریت کا آصف علی زرداری اور دیگر پاس رکھتے تو آج ملک کی یہی صورتحال نہ ہوتی۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک بات کی کہ اس وقت تیاری کی جا رہی ہے کہ جمائمہ خان کی جانب سے جو ٹیریان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے میڈیا پر، اس کو بھی قانونی عمل کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کوئی ایک خواہش نہیں ہے، اگر اس کے اوپر آپ تکنیکی لحاظ سے اگر اس پر نظر ڈالیں تو آج سے پہلے جو سوئس لیکس آپ کے سامنے آئی تھی، جو پیناما پیپر سے پہلے تھا یا پھر اس کے بعد جو پیناما پیپرز آئے، اور اس طرح کی بڑی بڑی خبریں آج تک جو اخباروں میں لگتی رہیں، انہی اخبار کی خبر کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نیوز چینل میڈیا نیٹ ورک بول نیوز تھا، ان کے جو مالک تھے، ان کے خلاف جو ایف آئی اے نے آج تک جو کارروائی کی تھی، اس کی بنیاد اخبار کی ایک خبر تھی۔ لہٰذا یہ کہنا اب غلط نہیں ہے، جس کے بارے میں بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جمائمہ خان نے جو ان سے جب ایک سوال کیا گیا کہ آیا کہ جب عمران خان پر حملے کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ کا کیا رد عمل تھا، تو انہوں نے نہ صرف ان کے 2 بیٹوں بلکہ ٹیریان کا بھی نام لیا۔ لہٰذا یہ جو بیان ہے اس کو ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کو بخوبی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری میرا آج ایک نکتہ تھا جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی اب مرضی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم میڈیا کے ہاتھ میں پاور تھی، میڈیا جو شکل دکھاتا تھا وہی آپ دیکھتے تھے، لیکن اب لوگوں کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ آپ نے کس چیز پہ کلک کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے پسند کی چیز اس کے سامنے آئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ فوری طور پر اس پہ یقین کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس شرٹ کے بارے میں کہا کہ میں نے یہ گرین کلر کی پہنی ہوئی ہے لیکن آپ کو گرے نظر آ رہی ہے، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ اور آخری یہ بات تھی کہ اس وقت الیکشن آنے والا ہے، اگر کچھ نہیں چند دنوں بعد نہیں تو الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کی تیاری ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اس وقت آگے ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ اس میدان میں پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیگر جماعتوں کی طرح ایک اپنا نیٹ ورک بنایا، سوشل میڈیا ٹیم بنائی، اور وہ ٹیم جو اوپر سے نیچے تک اس کو بڑے منظم انداز میں مینیج کیا جاتا ہے۔ کوارڈینیٹرز ہیں، ضلعی سطح پر کوارڈینیٹرز ہیں، تحصیل سطح پر کوارڈینیٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل کی سطح پر بھی کوارڈینیٹر موجود ہیں۔ اب یہ کوارڈینیٹر اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پیغام
جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اسے تبدیل کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ جو اس میدان میں جو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہو تو شام کو جائیے، ٹویٹر آن کریے، دیکھیے کہ آپ کو ٹویٹر سپیس میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ٹویٹر سپیس بنائی جاتی ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر ڈیفرنٹ سپیکرز کو اس میں بلایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس ٹویٹر سپیس بنانے کے بعد آپ کو کسی ایف ایم اسٹیشن یا ریڈیو اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اندر نہ صرف کبھی شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں، کبھی فواد چودھری آ جاتے ہیں، کہ اسی طرح جو بھی وہ رہنما بلانا چاہیں، جن کی فالوئنگز ہے، لوگ جن کو سننا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ سننے والے ان کے ساتھ سوالات جواب کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں بلکہ جو ان کی ایک سوشل میڈیا کمپینگ ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایک روایتی رویہ اپنایا جا رہا ہے، میں کسی کو غلط یا ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے وہ آگے شاید نکلنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کو اس وقت سیاسی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ یہ دور اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ اگر ہٹلر کے خلاف جو خاص طور پہ جرمنی میں برطانیہ نے جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کی وہ سب سے بڑی وجہ پریس تھا، لہٰذا اس میدان میں بھی وہی کامیابی حاصل کرے گا جس کی گرپ سوشل میڈیا کے اوپر ہوگی، اور اس سوشل میڈیا کو خدا کے لیے ایک دوسرے کا پہ کیچڑ اچھالنے کے ساتھ ساتھ اور جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ یہ سوچ لیجئے کہ اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں، اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس میثاق جمہوریت کے علاوہ کوئی اور حل موجود ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جب تک ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے رہیں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے تو یہ مسائل کا حل ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جیل بھیجا جا سکتا ہے، بے شک اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں جانے دیا، یہ ایک الگ بات ہے، کیا بے نظیر بھٹو کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، فاطمہ جناح کے خلاف مقدمے بنائے جا سکتے ہیں، تو کیا کسی ایسے جرنیل کے خلاف کبھی آپ نے ایسا کوئی مقدمہ یا انہیں قید کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے آئین کو پامال کیا، جنہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا؟ میرا ہرگز مقصد مجموعی طور پر کسی فورس کے بارے میں بیان دینا نہیں ہے، لیکن جن جرنیلوں نے ہمیں اس نہج پر پہنچایا اور جو رجیم چینج کا حصہ رہے، یا پھر انہوں نے کسی بھی منتخب حکومت کا تختہ الٹا، کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ہم اپنے پڑوسی ملک کی مثال دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں آج تک ایک مارشاء اللہ نہیں لگا، اور وہاں پر 800 ارب، ہم صرف جو ہے 2-3 بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ریزرو کبھی ہمارے پاس کسی نے دے دی ہے، کبھی کسی نے دے دی ہے، اور مقابلہ ہمارا کس سے ہے؟ ہندوستان سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے اور سوچ لیجئے، کیا ہم نے رلانا ہے یا اس قوم کو ہنسانا ہے؟ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو اپنا ایک ساتھ بہت خیال بھی رکھیے گا، اور اس کو ویڈیو کو شیئر کریں، اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی پوچھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔